پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے۔ پیسے سے محبت کیا کرنی ہے؟ محبت رسول پاک سے کرے، محبت اللہ تعالیٰ سے کرے۔ یہ تو دیتے رہنا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے ابھی تو تمہیں دیا ہے پھر آگے ہم، ابھی تو تمہیں دیا ہے، تو جو دیا کہاں سے دیا ہے؟ اللہ کے حدیث سے دیا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ابھی تو روزانہ زور کے بعد کہتے ہیں یا اللہ دکان چھوڑ کے آیا ہوں، سویر کے 3 گاہک آئے ہیں، اب جاؤں تو 10 گاہک اور آ جائیں، اچھا آگے 20 آ گئے، پھر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، یا اللہ لڑکے کی شادی کرنی ہے، 20 گاہک تھوڑے 20 اور بھیج دیں۔ پھر مغرب کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کل مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے پیسے چاہیے 10 گاہک اور، ہم تو خود چلتے نہیں ہیں، جو ہم سے دوسرا مانگے اس کو جھڑک دیتے ہیں۔ اللہ نے کبھی میں جھڑکا ہے؟ وہ تو کہتا ہے تم نہ مانگو گے میں تم سے راضی نہیں ہوں، جتنی دفعہ مانگو وہ راضی ہوتا ہے، ہم سے کوئی دوسرا مانگے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھی ہم بھی تو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک بندہ عرض کرتا ہے حضور یہ پیسے لے لے کسی حقدار کو دے دے، تمہیں خود ہی دے دو۔ انہیں حضور مجھے نہیں پتہ چلتا کس کو حاجت ہے کس کو حاجت نہیں ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں آپ خود ہی دے دیں۔ جب اسے 2-3 دفعہ سٹریس کیا، اب ہمیں سنو، اگر تم یہ دیکھ کر دو گے اس کو حاجت نہیں ویسے مانگ رہا ہے، تو پھر سنو، آج تم اس کو اس لیے نہیں دو گے اس کو حاجت نہیں، تو غور سے میری بات سنو، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں مانگنے پر نہیں دے گا، جب تمہیں حاجتوں کی دے گا۔ اگر تو ہر وقت اللہ سے لینا چاہتا ہے تو جو ہاتھ پھیلے تو بھی ہر وقت دیتا رہا گا اس کو۔ کیا کمال نسخہ دیا ہے، اللہ والے کبھی بھی جھڑکتے نہیں ہیں، جتنی دفعہ لے جاؤ یار، ہم نے کون سا پلے سے دینا ہے، اسی کے دیے سے دینا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی کے دیے سے دینا۔ آئیے میں آپ کو امی جان کی بات سناتا ہوں، ہم سب کی اماں جی، مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں اماں جی ضرور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ایک کیا عرض کیا؟ اماں جی میں شام کی تجارت کرتا ہوں، میرا خیال ہے میں عراق شروع کر دوں شام چھوڑ دوں۔ وہ نا شام بھی کر عراق بھی کر، شام بھی کر عراق بھی کر، تاکہ تیری تجارت بڑھے، اور جب تجھے منافع زیادہ آئیں گے پھر اللہ کی راہ میں تو خرچ کرے گا۔ کیوں؟ وہ جو لوگ تھے وہ پیسہ چھپاتے نہیں تھے، کیونکہ اللہ سے تو کچھ چھپ نہیں سکتا، وہ پیسے رکھتے تو تھے جہاں بھی رکھتے تھے، لیکن ان کا دل کرا کرتا تھا ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور جب بڑا مال اکٹھا ہو جاتا تھا ان کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مال اکٹھا ہو گیا ہے، ہم اس کو خرچ کرنا چاہتے، تو کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو سنتا تھا اور جواب ارشاد فرماتا تھا۔ کیا جواب ارشاد فرماتا تھا؟ فرمایا اے محبوب علیہ السلام یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کس کس پر خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، یہ ساری تفصیل۔ تو آپ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کو فرما دی کل ما انفقتم من خیر، جب تم بھلائی کے ارادے سے خرچ کرنا چاہو، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، ان پر خرچ کرو۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کیا وما تفعلوا من خیر فإن الله علیم، اللہ فرماتا ہے جو تم بھلائی کے ارادے سے نیک کام کرو گے کوئی جانے نہ جانے مجھے پتہ ہوتا ہے، تو میں تمہیں بینیفٹ ضرور دوں گا، یہ میری بارگاہ میں تمہاری تجارت ہے نیکیوں کی، اور میں تمہیں ضرور نفع دوں گا، تمہارا نفع کم نہیں ہوگا۔